السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈیبیٹ ایٹ 8۔ میں ہوں عیسیٰ نقوی۔ آج اب الیکشن میں جو ہے وہ 36 دن باقی ہیں، اور 36 دن پہلے ایک مرتبہ پھر پاکستان کا سیاسی منظرنامہ یکسر تبدیل ہو گیا ہے۔ آج پشاور ہائی کورٹ سے ایک فیصلہ آیا جس کے بعد سیاسی جمع تفریق بھی تبدیل ہو گئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ سے پہلے ایک حکم امتناع آیا تھا، جس نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا وہ فیصلہ جس کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کو کالعدم قرار دیا تھا، اور وہ ایک رجسٹرڈ پارٹی کے طور پر نظر نہیں آ رہی تھی، بلے کا نشان اس کا سرٹیفکیٹ جاری نہیں کیا گیا تھا۔ وہ فیصلہ دیا تھا پشاور ہائی کورٹ نے، جس میں کہا یہ گیا تھا کہ ڈی بی جو ہے وہ ڈویژنل بینچ اس سارے معاملے کو سنے گا، 2 رکنی بینچ، لیکن اس سے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپیل فائل کی، اور آج پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کی اپیل کو منظور کرتے ہوئے حکم امتناع خارج کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بلہ ایک مرتبہ پھر پاکستان تحریک انصاف سے چھن گیا ہے۔ اس حوالے سے جو عدالتی ریمارکس آئے وہ بھی بڑے انٹرسٹنگ ہیں، لیکن اس فیصلے سے پاکستان میں سیاسی جمع تفریق تبدیل ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف لیول پلینگ فیلڈ کے لیے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت پہنچی، اور الیکشن کمیشن کے خلاف ثبوت پیش نہیں کر پائے پاکستان تحریک انصاف کے وکیل۔ یہ وہ خبر ہے جو بہت پرومیننٹلی اس وقت رپورٹ ہو رہی ہے۔ سماعت 8 جنوری تک ملتوی ہو گئی۔ کیا واقعی پاکستان تحریک انصاف کے پاس انف ایویڈنس موجود نہیں ہے کہ وہ یہ ثابت کر سکے کہ ان کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک برتا جا رہا ہے اس الیکشن کے عمل میں؟ اس کے علاوہ جو ہے وہ آج بڑا امپورٹنٹ اعتزاز احسن صاحب نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو رجوع کیا ہوا ہے، اور انفورسڈ ڈس اپیرنسز کا معاملہ ہے، اس کی پٹیشن ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ اس میں بھی بڑے انٹرسٹنگ ریمارکس آئے۔ اس کے علاوہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ ہمیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے بہت ساری سیاسی جماعتوں کے ساتھ، لیکن معاملہ کہاں پر پھنسا ہوا ہے؟ مسلم لیگ کاف کے ساتھ معاملات کہاں چل رہے ہیں، اور ایم کیو ایم کے ساتھ؟ ان تمام معاملات پر آج بات ہوگی، لیکن اس تمام منظرنامے میں جبکہ مسلم لیگ نواز کی فیور میں چیزیں جاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں، ان کی سب سے بڑی حریف سیاسی جماعت کے بانی چیئرمین عمران خان جیل میں ہیں، ان کے وائس چیئرمین جیل میں ہیں، ان کے صدر پاکستان تحریک انصاف پرویز الہی صاحب جیل میں ہیں، ان کے جنرل سیکرٹری سیاست چھوڑ گئے، مقدمات کا سامنا ہے، کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں، اسکروٹنی میں لوگ جو ہے ان کو کاغذات ان کے مسترد کیے جا رہے ہیں۔ اس کے باوجود آخر کیا وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی جو انگزائٹی ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی؟ گزشتہ روز ایک پریس کانفرنس کی گئی جاوید لطیف صاحب کی طرف سے، اور انہوں نے کیا گفتگو کی، آغاز میں آپ کو وہ ساتھ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر وہ ماحول جو چکوال کا شخص، آپ کیونکہ ماسٹر مائنڈ وہ ہیں، وہ جو بنا رہے ہیں بیفور الیکشن یا آفٹر الیکشن، اس ماحول سے پاکستان کا خدا نخواستہ نقصان کرنے کے لیے اور اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے جن کو انہوں نے پروان چڑھایا تھا اور آج تک ان کی حفاظت کی جا رہی ہے، اگر اس کے بارے میں سنجیدگی سے اداروں نے نہ لیا، انصاف کے اداروں نے کٹہرے میں ان کو نہ بلایا، تو پاکستان کے اندر خدا نہ خواستہ وہ 9-10 مئی کا ری پلے کرنے کی منصوبہ۔ مسلم لیگ نواز کا یہ کہنا ہے کہ ابھی بھی بانی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اور ان کی سیاسی جماعت کے لیے سہولت کاری کا سلسلہ جاری ہے، اور الزامات نون لیگ کی طرف سے یہ لگائے جا رہے ہیں کہ کچھ ریٹائرڈ افراد تمام اداروں میں بیٹھے ہوئے، چاہے وہ عدلیہ ہو چاہے وہ پاکستان کی فوج ہو، وہ سہولت کاری کر رہے ہیں، کچھ ریٹائرڈ افراد، کچھ حاضر سروس افراد یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ ان الزامات کی آخر کیا وجہ ہے؟ اور گزشتہ روز ایک خبر جو انڈر رپورٹڈ رہی لیکن بڑی انٹرسٹنگ تھی، نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ صاحب اور نگران وزیر اعلیٰ پنجاب جناب محسن نقوی صاحب پہنچے مسلم لیگ کاف کے صدر چودھری شجاعت صاحب کی مزاج پرسی کرنے کے لیے۔ اب ایک سیاسی جماعت کے سربراہ جو کہ الیکشن میں مصروف ہے، جس نے الیکشن لڑنا ہے، جس کے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ مسلم لیگ نون کے ساتھ چل رہا ہے، وہ حل نہیں ہوتا ہوا دکھائی دے رہا۔ ایک نگران وزیر اعظم، ایک نگران وزیر اعلیٰ، ان کا چودھری شجاعت سے جا کر ملاقات کرنا بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ نگران حکومت کا کام یہ ہے کہ وہ غیر جانبدار رہے، اس کا جھکاؤ کسی سیاسی جماعت کی طرف نظر نہیں آنا چاہیے، لیکن ہمارے نگران وزیر اعظم ان سے گئے، ان سے ملاقات کی، کہا گیا کہ مزاج پرسی کی گئی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا، اور اس سے اگلے دن خبر یہ آتی ہے کہ کاف لیگ قومی اور صوبائی اسمبلی کی 12 سے زائد
نشستوں پر ایڈجسٹمنٹ کی خواہش مند ہے. نیوٹرل رہنا ہے ہمارے نگران سیٹ اپ نے, لیکن اگر وہ نیوٹرل نہیں رہ سکتے, سوال یہ ہے کہ کیا وہ نیوٹرل رہنے کی ایکٹنگ بھی نہیں کر سکتے؟ کیوں اتنا آبویس بناتے ہیں کہ ان کا ایک باعث موجود ہے اپوزیشن کی جماعت تحریک انصاف کے خلاف, اور ان کے ہاں ایک سافٹ کارنر پایا جاتا ہے دیگر جماعتوں کے لیے؟ ان سوالات کے ساتھ آئی ول انٹروڈیوس یو ٹو مائی پینل. بڑا ڈسٹنگ ہے میرے ساتھ, مجھے اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی جناب افتخار شیرازی صاحب, ڈان نیوز میں کام کرتے ہیں. مجھے آئی پی پی استحکام پاکستان پارٹی سندھ کے صدر جناب محمود مولوی صاحب اسکائپ کے ذریعے جوائن کر رہے ہیں. ایم کیو ایم سے مجھے جوائن کر رہے ہیں جناب ریحان ہاشمی صاحب, اور ٹیلی فون لائن پر میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں اختیار ولی خان. بیفور آئی پٹ مائی کوسچن ٹو اختیار ولی خان, میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ حسن رضا پاشا صاحب جو ہیں چیئرمین پاکستان بار کونسل, وہ ٹورڈز دی لاسٹ سیگمنٹ آف پروگرام ہمیں جوائن کریں گے. اختیار ولی صاحب بتائیے گا کہ مسلم لیگ نون جیسے ہی یہ فیصلہ آیا تھا پشاور ہائی کورٹ سے, آپ لوگوں نے بڑی تنقید کی. رانا ثناء اللہ صاحب کی ہم نے ٹویٹس دیکھی, آپ کے مختلف رہنماؤں کی ہم نے تقاریر دیکھی, احسن اقبال صاحب, خواجہ سعد رفیق اور شہباز شریف صاحب نے پوری ایک بھرپور پریس کانفرنس کی کراچی میں, اور انہوں نے اس فیصلے کو کرٹیسائز کیا. تو آج جب بلے کا نشان ایک مرتبہ پھر چھن گیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے, تو آپ کے رینکس میں طمانیت کی لہر دوڑی یا ابھی بھی کوئی پریشانی برقرار ہے؟ تھینک یو عیسیٰ, بہت شکریہ. دیکھیں عیسیٰ, ہماری جس کو آپ انزائٹی کہہ رہے ہیں یا بے چینی کہہ رہے ہیں, تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اگر قانون ہے اور قانون سب کے لیے پھر وہ برابر ہونا چاہیے, تو اگر انٹرا پارٹی الیکشن ان کے فیک ہیں, الیکشن کمیشن یونانی مسئلہ 5 ممبرز کا فیصلہ آتا ہے, تو ہاؤ کم کہ سنگل بینچ ہائی کورٹ کا جو ہے وہ بس یہ جلدی جلدی درخواست لے آؤ اور یہ فیصلہ لے لو اور یہ لو آپ کا جو ہے تو میں نے فیصلہ کل عدم قرار دے دیا. تو اس پہ کیا آپ کو بے چینی نہیں ہوئی؟ بینگ اے لائل سٹیزن آف پاکستان میرے خیال میں سب کو ہوتی ہے. اس کو آپ اندازہ کریں کہ مطلب آپ الیکشن کمیشن کو, اس کو آپ ادارہ ہی نہیں سمجھتے, وہ ایک لیگل ادارہ ہی نہیں ہے, ان کے کوئی سٹیٹس ہی نہیں ہے, جتنے ممبرز بیٹھے ہیں سارے صوبوں کے, اس میں ان کی کوئی ورڈکٹ ہی نہیں ہے, ان کی کوئی سے ہی نہیں ہے. تو یہ بات, یہ طریقہ کار غلط تھا. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ گزشتہ ہمارے ساتھ بھی اس طرح ہوا ہے کہ ہمارے جو سیمبل تھے وہ چھینے گئے, لیکن ہمیں تو کسی نے اس طرح کی کمپنسیشن ہماری نہیں کی. اور آج اس طمانیت کی بات کر رہے ہیں, تو میں طمانیت کی بات نہیں کروں گا, میں اتنا کہوں گا کہ کم از کم آج پتہ چلا کہ یہ ہائی کورٹ ہے, اور ہائی کورٹ میں کوئی جج بیٹھا ہے, جسٹس بیٹھا ہے, جس نے قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کر لیا ہے. تو اگر انٹرا پارٹی الیکشن ایک فراڈ ہوتا ہے, اگر یہ ایک مذاق ہوتا ہے, تو پھر ہم سے کیوں کرائے, باقی جماعتوں سے کیوں کرائے؟ تو جو سب کے لیے ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے بھی ہونا چاہیے. تو اگر پی ٹی آئی کے آپ نے جس طرح بات کی, عمران خان اچھے کام کرتے, قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتے, وہ تو سلطان راہی بنے ہوئے تھے گنڈاسا لے کر, وہ تو آئی جی کو بھی تھریٹ کرتے تھے, وزیر اعظم کو بھی تھریٹ کرتے تھے, وہ تو آرمی چیف کو بھی تھریٹ کرتے تھے. الیکشن کمیشن تو اس کو کوئی چیز, کوئی شے نظر ہی نہیں آتی تھی. تو ایسے حال میں اگر وہ قانون کو توڑیں گے, وہ رولز کو وائلیٹ کریں گے, تو قانون تو حرکت میں آئے گا. قانون حرکت میں آتا ہے تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے. تو یہ کوئی ظلم نہیں ہے کہ اس طرح الیکشن ہو اور چیئرمین پی ٹی آئی جو ہے سابق وہ جیل میں پڑے ہوں. اچھا اختیار ولی صاحب, 2018 کے الیکشن میں میاں نواز شریف اپنی بیٹی سمیت جیل میں نہیں تھے؟ کیا ہماری پوری جماعت ان کو انتقام کی بھٹی سے نہیں گزارا؟ ہم نے تو کسی کو کچھ بھی نہیں کہا, ہم نے ادارے کو بدنام نہیں کیا, ہم نے بندوں کا نام لیا, کریکٹر کا ذکر کیا, لیکن ہم نے انسٹیٹیوشن کو متنازع نہیں ہونے دیا. تو ان کو بھی تھوڑے سا, کیونکہ یہ جو جماعت ہے, یہ پی ٹی آئی, یہ سیاسی جماعت ابھی تک بنی نہیں ہے. عمران خان ابھی تک پولیٹیکل لیڈر کی طرح بیہیو کرنا وہ سیکھے نہیں ہیں. فرسٹ دے شوڈ بیہیو لائک اے پولیٹیکل پارٹی اینڈ پولیٹیکل لیڈر. اختیار ولی صاحب, پہلی بات یہ کہ جو پشاور ہائی کورٹ ہے اس نے تو فیصلہ نہیں دیا تھا, اس نے دیا تھا سٹے آرڈر. ڈی بی جو ہے ڈویژنل بینچ, اس نے اس معاملے کو سننا تھا. ظاہر ہے کہ وہ فیصلہ پھر ہو سکتا ہے کہ یہی آتا جو آج پہلے آ گیا ہے. دوسری بات یہ کہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے وہ بہت سارے لوگوں کے خیال میں متاثرہ فریق نہیں ہے. اگر کسی کو جانا چاہیے تھا تو اکبر ایس بابر اور ان کے ساتھ جو دیگر پٹیشنرز تھے
کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان وہ فورم ہے جس نے فیصلہ کیا تھا، تو جج خود اپنا فیصلہ جو ہے اس کے خلاف اگر کوئی فیصلہ آ جائے وہ کرنے نہیں جاتا۔ بہرحال اس بحث میں پڑے بغیر اصل معاملہ ہے سیاسی۔ مسلم لیگ نون اس پروسیس سے گزری۔ 2018 میں آپ کے اسی طریقے سے معاملہ ہوا، میاں محمد نواز شریف جو ٹکٹ جاری کیے گئے تھے سینٹ آف پاکستان میں، آپ کے آج بھی انڈیپینڈنٹ لوگ موجود ہیں، چاہے وہ عرفان صدیقی صاحب ہیں، چاہے مشاہد حسین سید صاحب ہیں، دیگر لوگ وہ انڈیپینڈنٹ سینیٹرز ہیں، وہ اسی وجہ سے ہیں، سب کو معلوم ہے۔ لیکن اس وقت سوال یہ ہے کہ اگر آپ سیاسی اکھاڑے میں شکست نہیں دیں گے اور اسی طرح کا فیصلہ آ جائے گا تو آپ نے اس پروسیس سے کیا سیکھا؟ آپ لوگوں کو سیاسی اکھاڑے کے بجائے شکست ہوئی عدالتی محاذ پر۔ اگر آج پاکستان تحریک انصاف کو عدالتی محاذ پر شکست ہوگی تو کل یہی ہم ریپیٹ ٹیلی کاسٹ دیکھ رہے ہوں گے اس چیز کا جو آج ہو رہی ہے۔ دیکھیں، اگر آپ اس طرح کی بات کریں گے تو میں پھر اس کو کنیکٹ کروں گا ماضی کے ساتھ کہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا مسلم لیگ نون کو پولیٹیکلی شکست دی تھی؟ 2018 میں کیا یہ سیاسی طور پر جیت کر آئے تھے؟ کیا جو بات ابھی چکوال کے بندے کی ہو رہی تھی، یہ لوگ جو کردار تھے، کیا انہوں نے لوگوں کو گردنوں سے پکڑ پکڑ کر ان کی پولیٹیکل لائلٹیز اور ان کی وفاداریاں تبدیل نہیں کرائی تھی؟ کیا جہاز آپ نے نہیں دیکھے تھے کس طرح اڑے تھے، بھر بھر کر کہاں کہاں پہ خالی ہوئے تھے؟ میں خود اس کا وکٹم ہوں۔ میں 2018 کا الیکشن جیت چکا تھا اور مجھے ہروا کر چوتھے نمبر کے بندے کو اٹھا کے اس کو پاس کرا دیا گیا تھا۔ تو یہ کیا ہمارے ساتھ نہیں ہوتا؟ تو اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ پولیٹیکل لوگ ہیں نہیں، ان کی پولیٹیکل سٹیکس اور انویسٹمنٹ تھی ہی نہیں۔ صحیح۔ ان کو لایا گیا تھا، تبدیلی آئی نہیں تھی، تبدیلی لائی گئی تھی، تبدیلی واز بین براٹن۔ تو ان کے لیے تو پہلے میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو پولیٹیکل جماعت بننا ہوگا، ان کو سیاسی کارکن اور سیاسی لیڈر بننا ہوگا، اس کے بعد پھر ان کی کچھ۔ اختیار ولی صاحب، I'll come back to you۔ محمود مولوی صاحب، آپ نے آغاز میں گفتگو سنی جو جاوید لطیف صاحب فرما رہے ہیں، یہ مجھے بتائیں کہ یہ چکوال کی جو شخصیت ہے یہ آپ کو لگتا ہے کہ نون لیگ کے الزامات میں جانا ہے؟ کیونکہ آپ کا ماضی پاکستان تحریک انصاف کا ہے، یہ ابھی آپ نے اختیار ولی صاحب کی بات بھی سن لی۔ جو چکوال کی شخصیت ہے، کوئی ریٹائرڈ شخص، اس کے پاس اتنی اثر و رسوخ ہے، اس کا ایک ادارے کی موجودگی میں، جو ان کا سابقہ ادارہ بھی ہے، اس کی موجودگی میں، حکومت کی موجودگی میں، سب کے ناک کے نیچے یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ کیا ماضی میں ایسا ہوتا رہا؟ کیا اب ایسا ہو رہا ہے؟ رحیم، دیکھیں، میں اس چیز کو تو اگری نہیں کروں گا کہ ایک ریٹائرڈ شخص اتنا پاورفل جو ہے اس وقت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو ادارے ہیں وہ بہت مضبوط ہیں اور وہ چین آف کمانڈ کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو میں جو ہے ان کی اس بات کو اگری، ہاں یہ میں بالکل ضرور اگری کروں گا کہ دیکھیں، جیسے وہ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر آج جو ہے 9 مئی کے لوگوں کو ڈیسیشن نہیں لیا گیا اور اس کو فری چھوڑ دیا گیا تو یہ ملک جو ہے ایک جو ہے بحران میں آ سکتا ہے۔ اس کی وجہ دیکھیں، 9 مئی کے واقعے کو دیکھتے ہوئے ان کے اوپر ایکشن جو بھی ہو، جو انوالوڈ ہے اس کے اوپر ایکشن ان کو فوری لینا چاہیے تھا۔ آج تقریباً 8 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں، کوئی ایکشن نہیں ہے اور ورکرز بند ہیں۔ میں کہوں گا کہ جو بھی لیڈرز تھے یا جو انوالو تھے ان کے اوپر ایکشن ضروری اس لیے کہ ریٹ آف دی جو میں کہوں گا اسٹیبلشمنٹ اینڈ ریٹ آف دی گورنمنٹ ہمیشہ قائم ہونی چاہیے، چاہے یہ کوئی بھی پارٹی ہو۔ دیکھیں، پولیٹکس اپنی جگہ ہوتی ہے، مگر ریٹ آف دی اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کرنا اور ہمارے جو ہے فوج اور ان کے اداروں کو ڈیمیج کرنا اور دست گریبان ہونا، یہ بڑی ڈینجرس چیز ہے۔ اور اگر اس کو چیک اینڈ بیلنس نہیں کیا گیا تو یہ دوبارہ اگر یہ ریوالو ہوا تو پھر جو ہے ملک میں وی کین ہیڈ فار اے سول وار۔ تو اسی لیے اس کو فوری طور پہ اس کے کرداروں کو چیک کرنا پڑے گا اور سزا اور جزا کا قانون ہونا چاہیے۔ لیکن محمود مولوی صاحب ظاہر ہے کہ یہ مئی کے واقعات ہیں اور اب اتنا وقت گزر چکا، ہم ایک نئے سال میں داخل ہو چکے ہیں، اب الیکشنز کا وقت ہے، اس ملک کو مرہم کی ضرورت ہے۔ بات یہ ہے کہ جو لوگ انوالوڈ ہیں جلاؤ گھیراؤ میں، جنہوں نے توڑ پھوڑ کی، جنہوں نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا، پاکستان کی تعزیرات پاکستان کے تحت یہ جو قابل دست اندازی پولیس جرم ہے، جنہوں نے ٹریس پاس کیا،
کسی کی 6 مہینے سزا بنتی ہوگی, کسی کی 4 مہینے, کسی کو صرف وارننگ دینا بنتی ہوگی, کسی کو 2 سال 4 سال 6 سال کی سزا بنتی ہوگی. اگر یہ معاملات اسی طریقے سے لٹکے رہیں گے, ان کو نمٹایا نہیں جائے گا اور اس کی بنیاد کے اوپر ایک بڑی سیاسی جماعت کے اوپر بلینکٹ بین, ٹیکنیکل بین جو ہے وہ لگ جائے گا, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ, عام لوگوں کے ساتھ بھی جو اس میں انوالوڈ نہیں ہے ان کے ساتھ زیادتی ہے؟ سزا دی جائے, بالکل دی جائے جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا, لیکن اب تفریق کر کے موو آن کرنا ہے, الیکشن کروانا ہے 8 فروری, ہم نے آگے بڑھنا ہے یا ہم نے سال 2023 میں ہی رہنا ہے؟ دیکھیں, نہیں, میں آپ کو بتا دوں, اگر ان کے اوپر ایکشن لے لیں اس کے بعد باقاعدہ ان کو الیکشن کرنے کی اجازت ہونی چاہیے اور فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. دیکھیں, میرا جو پوائنٹ ہے بڑا کلیئر ہوں کہ ان لوگوں کو اگر سزا نہیں ملے گی تو جو ہے ملک کو نقصان پہنچے گا. اور جہاں تک آپ جمہوریت کی بات کر رہے ہیں, فری اینڈ فیئر الیکشن ہونا چاہیے اور الیکشن ہو رہا ہے. دیکھیں, اگر ان سے بلے کا نشان چھینا گیا تو وہ ایک ایکٹ کے ذریعے ان کے پاس, الیکشن کمیشن کے پاس 215 میں پاور ہے اور وہ اپنے پاور کے حساب سے, دیکھیں 5 رکنی بینچ نے یونانیمسلی فیصلہ دیا نا, کوئی ایک سنگل آدمی نے تو نہیں دیا ہے. اور اگر ہم آج الیکشن کمیشن کو ہی نہیں مانے اور پورے ادارے کو نہیں مانے تو پھر ہم الیکشن میں کیوں جا رہے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں, الیکشن تو الیکشن کمیشن کے ادارے کے انڈر میں ہوتا ہے. صحیح محمود مولوی صاحب, محمود مولوی صاحب, I'll come back to you. ریحان ہاشمی صاحب, میں نے آپ سے ظاہر ہے کہ جو سندھ میں چل رہا ہے نون لیگ اور ایم کیو ایم کے درمیان, کراچی میں خاص طور پر حلقہ 242, اس پر تو بات کرنی ہے, اس پر ہم اگلے سیگمنٹ میں بات کریں گے. ابھی مجھے یہ بتائیے کہ بلے کا نشان پاکستان تحریک انصاف سے چھن جانا, ظاہر ہے کہ آپ کے سیاسی حریف ہیں اور جس کا سیاسی حریف پاکستان تحریک انصاف ہے ان کے اندر ایک طمانینت ضرور موجود ہوگی کہ چلیں ٹھیک ہے جناب, ابھی فی الوقت ہو رہا ہے, وہ زد پر ہیں, رہیں, ہمارے راستے سے کانٹا نکل گیا, ہمارے لیے میدان خالی ہے, نون لیگ کے لیے میدان خالی ہے. لیکن اوور آل ظاہر ہے کہ جمہوریت نے اس ملک میں اگر پنپنا ہے, اس نے مضبوط ہونا ہے اور جمہوری طریقے سے اس ملک کو چلایا جانا ہے. ہاؤ ڈو یو سی کہ یہ بلے کا نشان ہٹا کر جب الیکشن ہو جائے گا, لوکل سطح پر, انٹرنیشنل سطح پر الیکشن کی ساکھ کیسے انشور کی جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, پہلی چیز تو یہ کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے یہ جو نشان ایلوکیٹ ہوتا ہے, جو اس کو گرانٹ کیا جاتا ہے, وہ مختلف ادوار میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے تبدیل ہوتے رہے ہیں. مثال کے طور پر ایم کیو ایم کے پاس پہلے تالا کا نشان تھا, اس کے بعد پتنگ آئی. اسی طرح پیپلز پارٹی کے پاس پہلے تلوار کا تھا, اس کے بعد تیر آیا. اور اس طرح دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے پاس جو انتخابی نشانات ہیں وہ تبدیل ہوتے رہے. جہاں تک بات بچی کہ طمانینت کی اور ان کے ساتھ ہونے والے سلوک, ان کے ساتھ کیا ہوا ہے, اگر سلوک کو دیکھنا ہے, ایٹراسٹیز کو دیکھنا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہسٹوریکلی ایم کیو ایم کو دیکھیں, وہ غلط تھا, صحیح تھا, یا جو کچھ بھی ہوتا رہا, ایم کیو ایم پچھلے کئی دہائیوں سے تختہ مشق پہ رہی ہے. اور اگر پوچھنا ہے مسنگ پرسنس کا, تو ہم سے پوچھا جائے. اپنے لیگل آفیسرز کے بند ہونے کے معاملات کے اوپر کسی پولیٹیکل پارٹی انکلوڈنگ پی ٹی آئی کے ساتھ مشاورت اور مفاہمت اور ایگریمنٹ کی سائننگ, تو وہ ہم سے پوچھا جائے. مسنگ پرسنس کو لانے کے معاملات ہوں, یا ہم جو ہمارے جو ساتھی جو تھے جو شہید ہوتے رہے, اینڈ سو آن, بہت ساری چیزیں ہیں, یہ ہمیں پتا ہے. لیکن جہاں تک تعلق ہے کہ اگر کسی بے گناہ کے ساتھ کیا جا رہا ہے تو یہ رکنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فرد واحد کی ڈیسیجن کی وجہ سے پرووکیٹو قسم کے سٹانس لینے والے لوگ, ان میں سے سارے لوگ تو اس طرح کے انوالو نہیں ہوں گے نا, کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہو. تو میرا خیال ہے تعین کرنا بہت ضروری ہے, تاکہ باقی جو صاف ستھرے لوگ ہیں جو غلط کو غلط سمجھتے ہیں ان کو ریلیف ملے نا. تو اس طرح تو سب کو ایک ساتھ آپ کر دیں گے, کیونکہ ہمارا اپنا پاسٹ ایکسپیرینس بڑا بیڈ رہا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جب تک کہ آپ تفریق نہیں کریں گے, سیگریگیٹ نہیں کریں گے, تو چیزیں بہتر نہیں ہو سکتی. دوسری بات یہ کہ دیکھیں, پولیٹیکل پارٹیز انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر جب ہم گریوینس کا اظہار کر رہے تھے تو ہمارے ساتھ جمہوریت کے اگر تسلسل یا جمہوریت کے استحکام کے لیے بات کر رہے تھے, اور تو اس میں بہت سارے لوگ ہم سے مخاصمانہ طرز عمل اختیار کر رہے تھے. اچھا, اب ہونا یہ چاہیے کہ آپ کی وجہ سے اس سے مراد کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز کے بیہیویئر کی وجہ سے, اممیچور نابالغ طرز عمل کی وجہ سے کسی تیسرے فریق کو ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ وہ انٹرونشن کرے. مانیٹرنگ کی ضرورت ہے ابھی آپ کو, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. پاکستان میں پولیٹیکل بلوغت نہیں آئی ہے,
تو اس میں مانیٹرنگ کی ضرورت ضرور ہے, لیکن انفلوئنس کے اوپر ہمیں ڈسکشن کرنے کی ضرورت ہے کہ جناب یہ ہر ایک ادارے کی باؤنڈریز ہونی چاہیے, لیکن غلط کو غلط بھی تو کنسیڈر کر کے ریلیف پیکج جس طرح بنا کر بھیجنا والا معاملہ ہے وہ ختم ہونا چاہیے. صحیح. ریحان ہاشمی صاحب I'll come back to you, کیونکہ مجھے بریک بھی لینی ہے, وقت کم ہے. افتخار شیرازی صاحب میں آپ کو بتا دیتا ہوں, میں نے آپ سے پوچھنا کیا ہے. بریک لیں گے اور بریک کے بعد آپ سے جو ہے وہ اس کا جواب لیں گے. ارشد, آپ سیاست کور کر رہے ہیں, عدالتی معاملات, قانونی آئینی, ان تمام پر آپ کی نظر ہوتی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ کیوں اتنا ضروری تھا, یہ بلے کا نشان سے کیا اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں, ان کی ایک واضح اپوزیشن موجود ہے, وہ عدالت سے چاہتی ہیں, وہ اداروں سے چاہتی ہیں کہ تحریک انصاف کو بلے کا نشان نہ ملے, اور یہ کیا ٹیکنیکل بین نہیں ہوگا؟ اس کے حوالے سے بات کریں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. افتخار شیرازی صاحب, سوال میں آپ سے کر چکا, اس میں سوال میں ہی ایڈ کر لیں کہ انتخابی نشان بلے کا چھن جانا از اے سیپریٹ تھنگ, لیکن کوئی بھی نشان نہ ملنا اور ترجیحی فہرستیں جو ریزروڈ سیٹس کی ہیں ان کو انٹرٹین نہ کرنا, اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر الیکشن لڑنے پر بطور جماعت پابندی لگ گئی ہے. اب اس کا پروسیس آئین اور قانون میں واضح ہے کہ وہ وفاقی کابینہ سے معاملہ موو ہوگا, سپریم کورٹ آف پاکستان میں ڈیسائیڈ ہوگا, پھر وہاں سے الیکشن کمیشن آف پاکستان جائے گا اور پھر اس پر امپلیمنٹ ہوگا. تو ٹیکنیکلی یہ تو پوری سیاسی جماعت کو بین نہیں کر دیا؟ بالکل ایسے ہی. اور میسا میرے خیال میں جو ہم بریک سے پہلے گفتگو سن رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ ہم لگتا ہے کہ 75 برسوں میں ایک دائرے میں سفر کر رہے ہیں, گویا کہ چیزیں بدلی نہیں ہیں. بڑی عجیب بات ہے کہ انتخابات کے اس عمل میں ایک جمہوری سیاسی جماعت کو آؤٹ کیا جا رہا ہے, اور جو باقی اسٹیک ہولڈرز ہیں جمہوری جماعتیں اس پہ تالیاں بجا رہی ہیں, خوش ہو رہی ہیں کہ ایک سیاسی جماعت کہ جو 2018 سے لے کے 23 تک اقتدار میں بھی رہی ہے, نہ صرف مرکز میں بلکہ 2 صوبوں میں بھی اس کی حکومت رہی ہے, خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں بھی, آج وہ انتخابی عمل سے باہر ہو رہی ہے تو باقی جماعتوں کو لگتا ہے کہ آئین اور قانون کی فتح آج ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں بدلی نہیں ہیں, اور جس طرح اس جماعت پہ الزام لگائے جا رہے ہیں, میرے خیال میں اگر اس ملک میں ہر سیاسی جماعت کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں تو لگتا یہ ہے کہ ان کی بھی کسی خاص انوائرمنٹ کے اندر پرورش ہوئی ہے, تو یہ الزامات بڑے عجیب سے لگتے ہیں. رہ کے معاملہ یہ کہ آج جو پشاور ہائی کورٹ سے سنگل بینچ کا ایک اور فیصلہ آیا, اگرچہ اس سے پہلے کوئی بہت بڑا ریلیف نہیں تھا, ایک فیصلے کو تھوڑی دیر کے لیے معطل کیا گیا, اور میرے خیال میں بیک آف دا مائنڈ سوچ یہ تھی کہ ایک سیاسی جماعت جو اس ملک کے اندر حکومت میں رہی ہے, اس جماعت کو الیکٹورل پروسیس کے اندر شریک ہونے کا پورا حق ہونا چاہیے. اور میرے خیال میں یہی ایک میسج الیکشن کمیشن کو بھی دیا گیا تھا کہ آپ اپنی ویب سائٹ کے اوپر بھی اس کو بطور جماعت وہاں پہ مینشن کریں اور دیگر پروسیس بھی آگے بڑھتا رہے. لیکن میں آج حیران ہوں کہ سنگل بینچ نے جو فیصلہ دیا ہے, وہ جو گراؤنڈز لیے گئے ہیں, ایک گراؤنڈ تو بڑا ویک سا, گویا کہ جس طرح آپ نے بھی ابتدائی میں کہا کہ الیکشن کمیشن جب اس معاملے میں فریق نہیں ہے تو اس کو کیوں سننا چاہیے تھا. ایک وجہ یہ تھی, اور دوسری وجہ یہ تھی کہ شاید ہائی کورٹ اپنے دائرے اختیار سے باہر چلے گئی. بھائی اس سے پہلے آروز کے باقی معاملات آئے ہیں, اگرچہ بعد میں سپریم کورٹ میں سٹرائک ڈاؤن ہوئے ہیں, لیکن وہاں پہ جورسڈکشن کا معاملہ تو زیر غور آیا ہی نہیں ایک طرح سے, گویا کہ ہائی کورٹ سن سکتی ہے ایسے معاملات کو. اور تیسرا معاملہ یہ ہے کہ آپ کو لگ رہا تھا کہ اس سے الیکٹورل پروسیس ڈسرپٹ ہو رہا ہے. بھائی کہاں ہو رہا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اگر آپ ذوالفقار علی بھٹو کیس کو دوبارہ عدالت میں لگا رہے ہیں, عیسیٰ مجھے بتائیں کہ جب ڈیمیجز پرماننٹ ہو جائیں کیا ان کی ریکوری, ان کی کمپنسیشن ہے؟ آج ذوالفقار علی بھٹو کے کیس کے اندر اگر آپ تاریخ کو درست کر بھی لیں تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب زندہ نہیں ہو سکتے. اس سے کیا فرق پڑ جائے گا؟ لیکن یہ بلے کا نشان کا بتائیں کہ سیاسی میدان میں یہ بلے کا نشان کیوں؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں کہ آج آپ ایک سیاسی جماعت سے اس کا انتخابی نشان چھین رہے ہیں, اور 13 جنوری تک اگر آپ اس کو نہیں دے پاتے تو اس سے محروم ہو جائے گی. پاکستان کا 70% رولر پہ ہے عیسیٰ, دنیا میں ہی کہیں انتخابی نشان کی اہمیت نہیں, لیکن اس ملک کے اندر ہے جہاں پہ لٹریسی ریٹ بہت لو ہے, جہاں پہ لوگ انتخابی نشان پہ مہر لگاتے ہیں, ان کو امیدواروں کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا. اور میرے خیال میں تمام سیاسی جماعتیں اس بات سے آگاہ ہیں.
تو لہٰذا یہاں پہ جو اسکیم نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ پہلے مرحلے میں لوگوں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوتے ہیں تو اس میں 90% لوگ تحریک انصاف کے ہوتے ہیں. آج الیکشن کمیشن کہ جس کے سر کے اوپر الیکشن کے انعقاد کی بڑی ذمہ داری کھڑی ہے، لیکن اسے آج بھی توہین الیکشن کمیشن کا کیس یاد ہے. اڈیالہ جیل میں جا کے فرد جرم عائد کر دی، فرد جرم عائد کی جا رہی ہے. تو لوگ پھر جو یہ اعتراض اٹھاتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ کا، یہ ایک ادارے کے اوپر یہ الزام آتا ہے کہ وہ بطور فریق، بطور ایک گورننگ باڈی کے نہیں، ایک نگراں ادارے کے طور پہ نہیں بلکہ فریق کے طور پہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ بیہیو کر رہا ہے. تو میرے خیال میں یہ غلط بات نہیں ہے. دیگر جماعتیں بھی اس طرح کے خدشات کا اظہار کر رہی ہیں. تو اگر آج آپ ان سے چھینیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بات اب ہو رہی ہے، جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ آپ اس سارے الیکٹورل پروسیس کو کنٹروورشل کر رہے ہیں. اور جب کنٹروورشل کریں گے، آپ دیکھیں کہ 2013 کا الیکشن جس میں 4 حلقوں کی بات کی گئی تھی عیسیٰ، اور بعد میں سپریم کورٹ کے حکم پہ جب وہ 4 حلقے کھولے گئے تھے تو وہاں پہ دھاندلی ثابت بھی ہوئی، لیکن اس نے پورے ملک کو ایک طرح سے ہیجانی کیفیت میں مبتلا کر دیا تھا. 18 کے بعد اس صورتحال ایسی دیکھنے کو ملی ہے. تو اگر 24 میں بھی جا کے اب اس طرح کا تجربہ کرنا یعنی ہم نے سیکھنا وغیرہ کچھ نہیں ہے کہ پھر وہ دائرے کا سفر ہے جو نہ ہم بادام کھا کے سیکھنے کے خواہش مند ہیں، نہ ہم ٹھوکر کھا کے سیکھنے کے خواہش مند ہیں. سمجھ تو یہ آ رہی ہے. ریحان ہاشمی صاحب، مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کے درمیان تو بڑی زبردست شیر و شکر ہو گئے تھے، بڑی خوش گپیاں لگ رہی تھیں، پریس کانفرنسز ہو رہی تھیں، آپ کا ڈیلیگیشن گیا، آپ لوگوں نے ملاقات کی. شہباز شریف صاحب آپ لوگوں نے انوائٹ کیا کہ آئیں ہم آپ کو کراچی سے الیکشن لڑواتے ہیں. انہوں نے آپ کے کہنے کے اوپر، وعدے کے اوپر وہ مارے گئے، انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے NA 242 سے، اور آپ لوگ اڑ گئے کہ ہم تو جناب اپنا کینڈیڈیٹ واپس نہیں لیں گے. تو آپ لوگوں نے یہ کیا میزبانی کی، گھر بلا کے آپ لوگوں نے ان کو کہا کہ اب الیکشن لڑو؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا استحقاق ہے کہ وہ کہیں سے بھی الیکشن لڑ سکتی ہے، کہیں پر کسی کو پابندی نہیں ہونی چاہیے، نہ ہے کسی کو پابندی. اچھا، MQM پاکستان کی مفاہمتی عمل مسلم لیگ نون کے ساتھ، خاص طور پر جو PDM بنا اور PDM میں جو مطالبات کی فہرست جس کے اوپر مفاہمت ہوئی، اور اس سے پہلے PTI سے بھی مفاہمتی عمل جو تھا، اتحاد تھا، وہ اسی مطالبات کے اوپر تھا، اور اس سے قبل بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ جو مفاہمتی عمل تھا وہ بھی اسی فہرست کے اوپر تھا جو پیپلز پارٹی نے سنا نہیں. اور ہم دہائیوں سے یہ کہتے آ رہے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اپوزیشن میں بیٹھے 2013 لگے الیکشن میں. تو یہ مفاہمتی عمل کا ایک رزلٹ اورینٹڈ کام یہ ضرور ہوا کہ سینسس کرا دیے گئے. وہ 75 لاکھ کے قریب افراد جو مسنگ ہو گئے تھے کراچی کی مردم شماری میں، گزشتہ 16 مہینے کی جو حکومت تھی اس میں ری سینسس ہوئے اور کراچی کی آبادی بازیاب ہوئی بڑی تعداد میں، جس کی وجہ سے حالانکہ ہمیں بھی ابھی بھی اس کے اوپر ریزرویشنز موجود ہیں، لیکن ایک قومی اسمبلی کی اور 3 صوبائی اسمبلی کی سیٹس ہوئی ہیں. دوسرا مفاہمتی عمل یہ تھا ہمارا کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہونی چاہیے، اس پہ بھی ابھی دونوں فریقین قائم ہیں اور اس بات پر متفق ہیں کہ پاکستان کے کسی بھی شہر میں اگر صوبہ پروونشل فائنانس کمیشن کو روکتا ہے 18ویں ترمیم کو بیس بنا کر، 18ویں ترمیم کے روح کے منافی جو کہ ڈیلیگیشن آف پاور، ڈیلیگیشن آف اتھارٹی، ڈیلیگیشن آف فائنینشیل ریسورسز کہتا ہے 18ویں ترمیم، لیکن اگر کوئی مضبوط صوبہ چند لوگ اپنے ہاتھ میں مرکوز کر لیں تو ڈیلیگیٹ نہیں ہو پا رہی تھی وہ چیز، خاص طور پر سندھ کے اربن ایریاز میں. تو ہمارا مسلم لیگ سے اس پہ بھی مفاہمتی عمل ہوا اور اس پہ بھی ابھی دونوں ایگری ہیں کہ جناب کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ایسی ہو کہ سکھر سے لے کر پشاور ہو، کوئٹہ ہو، لاہور ہو یا کراچی ہو یا اربن سندھ کے کوئی بھی شہر ہو، جہاں پر وفاق براہ راست وہ جو رقم مختص شدہ ہے جو NFC کے ذریعے PFC ہونی چاہیے نہیں ہو رہی، تو براہ راست کو ایسا میکینزم بنائے یا اس کو مشروط کر دیا جائے NFC کو PFC کے ساتھ. تو اس کے اوپر بھی ہماری ایک جو پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے اس کے اوپر متفقہ ہم مطمئن ہیں. اچھا، جہاں تک بات بچی کہ الیکشن لڑنے کی، دیکھیں تمام پولیٹیکل پارٹی بشمول MQM یا مسلم لیگ نون اپنے اپنے انتخابی نشانات کے اوپر، اپنے اپنے حلقے کے اوپر الیکشن لڑ رہی ہے. یہ کہیں پر بھی نہیں کہا گیا کہ کہیں پر سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی. ہاں، اگر ضرورت پڑتی ہے اس کے اوپر مشاورت جاری ہے. کسی ایک صاحب یہ کہا گیا تھا، ہم نے پریس کانفرنسز سنی، ہم نے اس میں لفظ کا اوپر نیچے ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اپنے انتخابات لڑیں گی. اگر فرض کریں کہ MQM یہ کلیم کرے کہ جناب ہم لاہور سے لڑنا ہی لڑنا ہے، تو بھائی لاجیکل بات یہ ہے کہ MQM کا اسٹرانگ ہولڈ لاہور میں نہیں ہے ابھی، اور نہیں ہے تو ہم کیوں وہاں پر جا کے کسی کا ووٹ بینک خراب کریں. تو ہمارا آبجیکٹو یہ ہے. اچھا، اب مفاہمتی عمل جاری ہے، کوئی درار نہیں آئی. لارجر کینوس کے اوپر، قومی مفاد کے اوپر میرا خیال ہے کہ دونوں فریقین
کسی ایک سیٹ کے اوپر کوئی اس طرح کی چیز کے گفت و شنید جو ہے وہ ڈیمیج ہو، وہ میرے خیال نہیں کریں گے. میری اپنی ذاتی رائے بھی یہی ہے. لیکن یہ تو طے ہے کہ حلقہ 242 سے مصطفیٰ کمال صاحب اپنے کاغذات واپس نہیں لیتے، تو نون لیگ اور ایم کیو ایم کے درمیان یہ جو اتفاق، اتحاد، مفاہمت کی بات چل رہی ہے، یہ آگے یہ بیل نہیں اوپر چڑھے گی، یہ سب کی انڈرسٹینڈنگ ہے. کیونکہ یہ لارجر انٹرسٹ کے لیے ایک معاملہ ہے، اور کسی ایک سیٹ پر لڑنے یا نہ لڑنے کی بنیاد کے اوپر جو قومی مفاہمتی پالیسی جس کو ترتیب دیا گیا ہے، جو کہ صرف کراچی یا اربن سندھ کے لیے نہیں ہے، وہ پورے پاکستان کے لیے ہے، پاکستان کے تمام شہروں کے لیے ہے، پاکستان میں روٹ لیول ڈیموکریسی کے لیے ہے. تو میرا نہیں خیال کہ کسی ایک سیٹ کی وجہ سے کوئی گفت و شنید کا اور مفاہمتی عمل ڈیمیج ہوگا. اچھا، آپ کو یہ لگتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ نون لیگ کے تو کلیم کر رہے ہیں کہ حلقہ 242 یہاں سے لڑے تھے شہباز شریف، ان کو ہرا دیا جو فیصل وافڈا صاحب ہے 500 ووٹوں سے. اس کے بعد جب وہ سیٹ خالی ہوئی، اس کے بعد الیکشن ہوا، مفتاح اسماعیل بھی وہاں پر کھڑے تھے، آپ کی جماعت بھی تھی، اور پی ٹی آئی نے جو ہے وہ الیکشن میں حصہ نہیں لیا تھا. قادر مندوخیل جیت گئے تھے، قادر مندوخیل بھی حلقے میں موجود ہیں. اب آپ کے کینڈیڈیٹ شہباز شریف بھی، اور بہت سارے لوگ اب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ معاملہ کسی اور مفاہمت کا نہیں ہے، ایم کیو ایم کچھ وزارتوں میں انٹرسٹڈ ہے، ان سے کمٹمنٹ چاہیے، ان کو کوئی گورنری چاہیے سندھ کی، اس کے حوالے سے اس پورے اتفاق اور اتحاد کے نتیجے میں یہ سب کچھ چاہیے. کیا پس پردہ یہ چیزیں موجود ہیں، یا بالکل ہم یہی سمجھیں گے یہ مفاہمت ہے اصولوں کی بنیاد پہ؟ میں فارچونیٹلی ان میٹنگ کے تسلسل میں کچھ میں بیٹھا ہوں جس میں مسلم لیگ نون کا ہائی پروفائل وفد موجود تھا، جس میں ایک لفظ بھی وزارت یا حکومت سازی کے اوپر بات نہیں ہوئی. اچھا، فقط جو بات گفتگو ہوئی ہے وہ فقط اور فقط آئینی ترامیم، ڈیولیوشن آف پاور، این ایف سی کو مشروط کر دینا پروونشل فائنانس کمیشن کے ساتھ، ان امور پہ بات ہوئی ہے. اور اگر جہاں تک گورنر کی بات ہے تو گورنر تو ایم کیو ایم کا نومینیٹڈ موجود ہے، ایم کیو ایم کا ہی تو نومینیٹڈ گورنر ہے، اور گورنر ریاست کا نمائندہ ہے بنیادی ان طور پر. فیوچر ایم کیو ایم نومینیٹ ضرور کیا لیکن ریاست کا نمائندہ ہے، اور چیف ایگزیکٹو تو سی ایم ہی ہوتا ہے نا یوزولی. پاکستان کے اندر اور خاص طور پر تمام صوبوں کے اندر جو چیف ایگزیکٹو کی اتھارٹی ہے وہ چیف منسٹر کے پاس ہے. تو یہاں پر 18ویں ترمیم کا معاملہ آ رہا ہے. اگر ہم گلہ کر رہے ہیں تو 18ویں ترمیم کی وجہ سے سندھ گورنمنٹ نے تمام اختیارات پیپلز پارٹی نے اپنے ہاتھ میں مرکوز رکھا. جو ہمارا بون آف کنٹینشن ہے یہی تو ہے اس پیپلز پارٹی سے. پیپلز پارٹی اعلان کر دے آ کے کہ جناب پروونشل فائنانس کمیشن کی رقم جو ہم نے تقریباً 1 دہائی سے روکی ہوئی ہے وہ دینا شروع کر دیں گے اربن ایریاز کو. پیپلز پارٹی اگر یہ اعلان کرتے کہ جناب اربن ایریاز میں یونیورسٹی بنائیں گے، کوٹا سسٹم ختم کریں گے، ڈیولیوشن آف پاور کی بات کریں گے، روٹ لیول ڈیموکریسی کی بات کریں گے، تو ہمیں کیا مذاکرہ ہے؟ پیپلز پارٹی کو بھی سلام کریں ہم. صحیح. اچھا ریحان ہاشمی صاحب میرے ساتھ ہی رہیے، مجھے بریک لینی ہے، بریک کے بعد آئیں گے تو اسی سلسلے سے جو ہے وہ گفتگو کی بات چیت جاری رہے گی. ویلکم بیک آفٹر بریک. ہمیں بریک کے دوران جوائن کر چکے ہیں حسن رضا پاشا صاحب، چیئرمین پاکستان بار کونسل ہیں. پاشا صاحب مجھے بتائیے گا کہ یہ جو پشاور ہائی کورٹ سے فیصلہ آیا ہے اور بلے کا نشان جو ہے وہ دوبارہ چھن گیا ہے پاکستان تحریک انصاف سے، آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ ہم نے سنا بیرسٹر گوہر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں بلے کا نشان نہیں ملتا ہم کسی اور نشان پہ بھی الیکشن لڑ لیں گے. کیا پی ٹی آئی کو کوئی اور نشان الاٹ ہوگا، یا آل ٹوگیدر پی ٹی آئی اب الیکشن میں حصہ ہی نہیں لے پائے گی بطور جماعت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ گور علی خان صاحب نے یہ اعلان کیا کہ ہم ضرور الیکشن لڑیں گے. ان کو الیکشن لڑنا چاہیے، میدان کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے. اور آپ نے دیکھا کہ 1985 میں پیپلز پارٹی نے چھوڑا اور وہ ابھی تک اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. اسی طرح 2008 میں ایک پارٹی نے چھوڑا، وہ بھی 2-3 پارٹیز نے چھوڑا اور وہ ابھی تک اپنے آپ کو صحیح صفحہ راہ نہیں کر سکے. تو یہ ایک اچھا فیصلہ ہے. اب دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آزاد لڑ سکتے ہیں اگر 9 تاریخ کو ان کے اگینسٹ فیصلہ آتا ہے تو پھر. لیکن سب سے بڑی جو پرابلم ہوگی وہ یہ ہوگی کہ آزاد لڑنے میں جو پارٹی ڈسپلن ہے اس کا قائم رہنا بڑا مشکل ہو جائے گا. کیونکہ اگر تو پارٹی
ایک کینڈیڈیٹ کو ایک حلقے میں اپنا نشان ایلوکیٹ کرتی ہے تو پھر باقی جو 3 4 یا 5 کینڈیڈیٹس ہیں وہ ودرا کر جاتے ہیں، کیونکہ پارٹی ڈسپلن کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ باقی پھر لیکن ایسی صورت میں جب کہ پارٹی کا سمبل لے لیا جاتا ہے، پارٹی کا ٹکٹ نہیں ہوتا، تو پھر اس حلقے میں آپ نے دیکھا کہ 4 4 5 5 کورنگ کینڈیڈیٹس ہیں اور سارے اپنے آپ کو حقیقی کارکن کہتے ہیں. کوئی کہے گا میں نے قربانی دی ہوئی ہے، کوئی کہتا ہے میں نے یہ کیا وہ کیا، تو سارے اپنے آپ کو جسٹیفائی کریں گے کہ ہم اس الیکشن میں سب سے بہتر کینڈیڈیٹ ہیں. تو سارے نہ بھی بیٹھے تو کچھ نہ کچھ ضرور کھڑے رہیں گے. تو یہ بھی پرابلم پی ٹی آئی کو فیس کرنی پڑے گی کہ ان کے ووٹس جو ہیں وہ ڈسٹریبیوٹ نہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور نشان نہیں ملے گا پاکستان تحریک انصاف؟ جی جب عیسیٰ صاحب پارٹی ہی ختم ہو گئی، اس کا الٹرا پارٹی الیکشن سیٹ اسائیڈ ہو گیا، اسی وجہ سے بلے کا نشان واپس لے لیا گیا، تو اور کوئی نشان تو ملنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ ٹیکنیکلی بین کے زمرے میں آتا ہے. اگر ایک جماعت جو ہے اس نے بین ہونا ہے، اس کا ایک پروسیس موجود ہے آئین اور قانون میں، اور وفاقی کابینہ سے یہ معاملہ کیسے موو ہوگا، سپریم کورٹ میں سیٹل ہوگا اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس جائے گا. تو آپ کان کو ادھر سے پکڑیں دوسری طرف سے پکڑیں. اصل میں تو اب یہ ہو گیا کہ ٹیکنیکلی تحریک انصاف بطور جماعت بین ہو رہی ہے 2024 کے لیے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آئین اور قانون کے مطابق ہے؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن ٹیکنیکلی بین تو ہو گئی ہے، لیکن فیکچولی یہ ہے کہ ان کے جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہیں ان کو سیٹ اسائیڈ کر دیا گیا. یہ کہا گیا کہ وہ ان کے اپنے آئین کے مطابق نہیں ہوئے، لہٰذا ان کو یہ جو بیرسٹر گور علی خان جو چیئرمین بنائے گئے ہیں یہ درست چیئرمین نہیں ہے، لہٰذا یہ جب وہ چیئرمین ہی نہیں گئے تو پھر وہ ٹکٹ پہ سائن نہیں کر سکتے، وہ کسی کو اپنا کینڈیڈیٹ بنا نہیں سکتے. لیکن ایک چیز جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ اگر آزاد کھڑے ہوں گے تو پھر ایک مشکل پیش آئے گی ان کو کہ ان کی جو خواتین کی نشستیں ہیں اور منورٹی کی ہیں وہ ساری بھی فارغ ہو جائیں گی، کیونکہ وہ تو پارٹی کی بیسس پہ ہوتی ہیں. اس تناسب کے ساتھ، جس تناسب کے ساتھ وہ ووٹ لیتے ہیں اسی تناسب کے ساتھ ان کو وہ سیٹیں ملتی ہیں. تو یہ چیزیں بہرحال ان کے لیے مشکل کا باعث بنیں گی آگے چل کے. لیکن اگر بیرسٹر گور صاحب جس طرح فرما رہے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ میں چلے جائیں گے، تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کیا ان کو یہ انٹرٹین کرے گی اس حوالے سے کہ آپ جو ہے وہ ڈویژن بینچ کو چھوڑ کے آپ انٹرلوکیٹری آرڈر کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کا ڈویژن بینچ آپ کو فیور دے دے اور وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو یہ ریویو پٹیشن ہے یہ خارج کر دے. اگر نہیں کرتی تحریک انصاف کے پاس، آپ کو لگتا ہے کہ بہرحال یہ آپشن موجود ہے کہ وہ قلم دوات کے نشان پر الیکشن لڑ لیں، وہ خیمے کے نشان پر، وہ بھی ان کے اتحادی رہے ہیں، ان کے نشان پہ لڑ لیں، یا پھر حامد خان صاحب کی بھی ایک سیاسی جماعت ہے اس سے الیکشن لڑ لیں؟ جی بالکل یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور پارٹی ان کو اڈاپٹ کر لے اور ان کے سارے کینڈیڈیٹس اس نشان پہ الیکشن لڑیں، تو یہ ممکنات میں سے ہے. اور اس میں دیکھا جائے گا کہ پھر وہ پارٹی اب قلم دوات کا نشان جو ہے وہ جو ہے عوامی مسلم لیگ شیخ رشید، وہ شیخ رشید صاحب خود ان کے تو اپنے پیپر نہیں ایکسیپٹ ہو رہے. ہاں تو وہ بھی ایک کوسچن مارک ہے. تو خیمے کے نشان پہ جو پتہ نہیں وہ کون سی پارٹی ہے مجھے نہیں پتا، مجلس وحدت مسلمین علامہ راجہ ناصر عباس. ہاں تو دیکھیں ایک چیز بڑی اہم ہے کہ 4 سال میں آپ نے کوئی جو اپنے تعلقات ہیں وہ کوئی اتنے اچھے نہیں رکھے مختلف جماعتوں کے ساتھ. اگر سر ایک پیج تھا نا، کسی اور سے تعلقات کی ضرورت ہی نہیں تھی. اصل مسئلہ یہ ہے، بالکل آپ کی بات درست، وہ پیج خراب ہو گیا، اس کے اوپر پانی گر گیا، وہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ ڈیمیج ہو گیا. I'll come back to you پاشا صاحب میرے ساتھ رہیں. شرازی صاحب، یہ جو خبر رپورٹ ہوئی کل، نگران وزیر اعظم صاحب اور نگران وزیر اعلیٰ یہ گئے اور انہوں نے چودھری شجاعت صاحب سے ملاقات کی. اب انہوں نے ظاہر ہے کہ نیوٹرل رہنا ہے، غیر جانبدار ہونا ہے، الیکشن کروانا ہے فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ مینر میں. ایک سیاسی جماعت جو الیکشن میں حصہ لے رہی ہے، ان کی سربراہ کی مزاج پرسی کے لیے چلے جاتے ہیں، اگلے دن سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے خبریں آنا شروع ہو جاتی ہیں. چلیں یہ نیوٹرل نہیں رہ سکتے، یہ نیوٹرل رہنے کی ایکٹنگ بھی نہیں کر سکتے؟
میرے خیال میں عیسیٰ آپ نے جب وہ نگراں وزیر اعظم بنے تھے تو انہوں نے جو پہلی کیبنٹ کو سپیچ دی تھی جو سرکاری ایڈ سے ٹی وی تشبیہ دیا تھا. بالکل، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سپیچ سے لے کے اب تک ان کے جتنے بھی ایک طرح سے ایکشنز ہیں، ان کے جتنے بھی اقدامات ہیں، ان کے اوپر بڑے سوال اٹھ رہے ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگرچہ الیکشن ایکٹ میں تھوڑی بہت ترامیم کر کے اس نگراں حکومت کو ملک کی تاریخ میں پہلی بار تھوڑے سے کچھ زیادہ اختیارات دیے گئے ہیں عالمی معاہدوں کے حوالے سے، لیکن بہرحال سیاسی معاملات پہ تو ان کو بالکل ہی ایک طرح سے خاموش رہنا چاہیے. کسی طرح کی کوئی رائے زنی ان کی جانب سے ہرگز نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہی کسی سیاسی جماعت کے لیے. تو ہر یونیورسٹی میں جب جاتے ہیں وہ خطاب کرتے ہیں، جو انٹرویو دیتے ہیں، جو پریس کانفرنس کرتے ہیں، وہ تو جھلکتا ہے. دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کا مسئلہ پاکستان کے حساس ترین معاملات میں سے ایک معاملہ ہے، لیکن پچھلے دنوں جو انہوں نے بیٹھ کے سویپنگ سٹیٹمنٹس دیے ہیں اور ابھی معاملات عدالتوں نے تو وہاں پہ شاید شواہد اگر موجود بھی ہیں کسی سیاسی تنظیم یا کسی مسلح تنظیم سے متعلق، وہاں سے تو کوئی ابھی تک سرٹیفکیٹ جاری نہیں ہوا، بٹ انہوں نے بیٹھ کے تو بلوچستان کے بہت سارے لوگوں کو دہشت گرد ڈکلیئر بھی کر دیا. دھیان رکھیں وہ آپ کو یہ نہ کہہ دیں کہ آپ جوائن کر لیں. وہ مشورہ بھی دے رہے ہیں آج کل کہ آپ جائیں بی ایل اے جوائن کر لیں. عیسیٰ، میں اس ریاست پاکستان سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ جس ریاست پاکستان نے دنیا کی سب سے بڑی طاقت امریکہ کو اس بات پہ کنونس کیا کہ افغانستان میں جن لوگوں نے ہتھیار اٹھائے ہوئے ہیں ان لوگوں کے ساتھ گفتگو ہونی چاہیے، ان کے ساتھ گفتگو کے ذریعے معاملات کو طے کرنا چاہیے، اور بالآخر ہم نے ان کو مجبور کیا اور انہوں نے کیا ایسا. لیکن ملک کے اندر جن لوگوں نے اگر ہتھیار اٹھا بھی لیے ہیں، وجوہات جو بھی ہو سکتی ہیں، بقول ان کے کہ وہ انڈیا سے فنڈنگ لے رہے ہیں، اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ محرومیاں وہاں پہ اس قدر زیادہ ہیں کہ جس وجہ سے انہوں نے یہ راستہ اپنایا ہے، لیکن ان کے متعلق اس طرح کی گفتگو کرنا تو سچویشن کو اور زیادہ خراب کرے گا. میرے خیال میں اس سے کوئی حل تو نہیں نکلے گا. اور پھر جیسے آپ نے کہا کہ جا کے لاہور میں کسی سیاسی جماعت کے ساتھ جا کے گفتگو کرنا، ملنا بیٹھنا، اور اس کے بعد سیٹ ایڈجسٹمنٹس کی باتیں ہو رہی ہوں یا دیگر سیاسی معاملات پہ رائے زنی کرنا، میں نہیں سمجھتا کہ یہ تاریخ میں اپنے آپ کو ایک نیوٹرل کے طور پہ ظاہر کریں گے. اچھا کوئی کامنٹ مجھے اس پہ بھی دے دیں شرازی صاحب کہ میاں صاحب جب واپس آئے ہیں وہ بلوچستان گئے، باپ کے ساتھ بی اے پی کے ساتھ ان کے معاملات ہو گئے، کچھ لوگوں نے اشار کر لی، ایم کیو ایم کے ساتھ معاملات آگے بڑھ گئے، جی ڈی اے کے ساتھ اور آئی پی پی کے ساتھ سندھ میں تو ہو گیا تھا معاملہ، جو جے یو آئی ایف ہے اس کے ساتھ پہلے سے ان کے معاملات طے ہیں، کاف لیگ کے ساتھ بھی تقریباً اناؤنس ہو گیا تھا جب میاں صاحب ان کے گھر خود چل کر چلے گئے. جیسے ہی انہوں نے آئی پی پی کے ساتھ، استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ، علیم خان کے ساتھ، ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ سے انکار کیا ہے، تو وہ جو ان کے اتحاد بنے تھے ان کا ریورسل شروع ہو گیا. ایم کیو ایم کے ساتھ معاملات اب پتہ چلا ہے کہ وہ کھٹائی میں پڑ گئے ہیں، کاف لیگ کے ساتھ بھی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں کنیکٹڈ ہے جو انڈرسٹینڈنگ استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ نہیں ہو پا رہی نون لیگ کی؟ میرا خیال میں وہ جب آپ اسکرپٹ سے تھوڑا سا ہٹیں گے تو ظاہر سی بات ہے، پھر ایک ہوتا ہے نا کہ کال کہیں سے آتی ہے اور آپ کو بتایا جاتا ہے کہ کچھ آپ نے ایگریمنٹس کیے ہوئے ہیں اور اس کے اکارڈنگلی آپ نے آگے بڑھنا ہے. اگر آپ خود ڈیسیجن لینا شروع کر دیں گے تو پھر آپ کے لیے مشکلات ہو، یعنی وعدہ خلافی کی اجازت نہیں ہے. اور دوسرا میرا خیال میں عیسیٰ مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان کی سیاست بھی اب سٹاک مارکیٹ کی طرح اوپر نیچے ہو رہی ہے، اور لگتا ہے کہ پلان اے تو یہ تھا کہ بلوچستان کے اندر بھی مسلم لیگ نون کو الیکٹیبلز دے کے اور کچھ اور لوگوں کو ملا کے، اور یہی وجہ ہے کہ کبھی خطوط لکھ رہے تھے قدوس برجنجو صاحب زرداری صاحب کو کہ وہ معلومات کا اظہار کر رہے تھے، لیکن اب دوبارہ سے اب وقت کم رہ گیا، مجھے کوئکلی جو ہے وہ سب کے پاس جانا ہے. ریحان ہاشمی صاحب، آئی ول کم بیک. میں اسی سوال پہ واپس آ رہا ہوں. آپ لوگوں نے شہباز شریف کو مروا دیا، آپ کے لارے کے اوپر وہ آ گئے ہیں کراچی، کاغذات انہوں نے جمع کرا دی اور آپ اپنا کینڈیڈیٹ واپس نہیں لے رہے. آپ لوگوں نے جو کیا ہے کہ یہ شرازی صاحب بھی کسی کال کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ کال آ جاتی ہے، کال پہ کیا ہے یا آپ لوگوں نے کوئی پرانا سکور سیٹل کرنا تھا؟ شہباز شریف سے کوئی سکور سیٹل کرنا تھا؟ میں پھر سے عرض کر دوں کہ دیکھیں ابھی تو ویٹ کرنا ہے نا آپ کو، کیونکہ کہیں پر بریک یا دراڑ تو نہیں آئی ہے. اور جس طرح کہ میں نے پہلے کہا کہ ہم لارجر انٹرسٹ کے لیے بہت سارے ایشوز ہیں جو کہ پاکستان کی سطح کے ہیں، تو ایک سیٹ کی ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے کسی بھی اپنے مفاہمتی عمل کو میں دراڑ آنے نہیں دیں گے. ابھی تو اس کے لیے ٹائم ہے، ابھی گفت و شنید کا سلسلہ جاری ہے، بات چیت بھی ہو رہی ہے، لیکن یہ کہنا میں سمجھتا ہوں کہ غیر مناسب ہوگا، یہ ہمارے اوپر زیادتی ہوگی کہ ہم نے مروا دیا. دیکھیں ذی شعور ہیں، ان کے اپنے ووٹرز ہیں یہاں پر، انہوں نے اپنی ووٹ بینک کی بیس کے اوپر 242 سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ نہیں کیا، ان کا تمام اعتماد آپ پر تھا.
ہمیں بھی ان پہ اعتماد ہے, ان کو بھی ہم If پہ you allow اعتماد me, ہے. عیسیٰ, ابھی تو Let's see الیکشن آگے کیا ہوئے ہوتا نہیں ہے. ہے, پتہ نہیں حکومت کس کی بنے گی. آئینی ترامیم کے اوپر گفتگو اب سے کیسے شروع ہو گئی؟ میں تو اس پہ حیران ہوں کہ مطالبہ بھی لے کے بیٹھے ہم تو کیا لے کے بیٹھے براڈر ظاہر ہے کہ انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی. رسپانس کر رہا ہوں. اگر آپ مفاہمت کرتے ہیں نا کسی بنیاد پہ کرتے ہیں, آپ کسی کے شکل و صورت یا اس کے اوپر تو نہیں کرتے نا. ایم کیو ایم کا گریوینس ہے کہ پیپلز پارٹی پچھلے 10 سالوں سے پروونشل فائنانس کمیشن نہیں دے رہی, لوکل باڈیز کی امپاورمنٹ نہیں کر رہی, آرٹیکل 148 کا اطلاق نہیں کر رہی, تو اب کس طرح کریں؟ جو پارٹی یہ بات کہے گی کہ جناب ہم آپ کے اس ایجنڈے کے اوپر عمل درآمد کریں گے, پیپلز پارٹی کہہ دے, پیپلز پارٹی بول دے اربن سے پیسہ دے گی, پروونشل فائنانس کمیشن دے گی, اربن ایریاز میں یونیورسٹیز بنائے گی, آرٹیکل 148 کا اطلاق کرے گی, ہم ان سے بھی مفاہمتی عمل کے خواہاں ہوں گے. لیکن یہ کیا بات ہو گئی کہ کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ اب کس سے کریں گے؟ چیکو سلواکیہ کی کسی پوائنٹ ویل ٹیکن. ہاشمی صاحب وقت ختم ہو گیا, مجھے لاسٹ کوئک کامنٹس چند سیکنڈز میں چاہیے. پاشا صاحب, اسی طریقے سے الیکشن میں چلے جاتے ہیں, دنیا مانے گی آپ کے الیکشنز کی کریڈیبلٹی ہوگی لوکل سطح پر, انٹرنیشنل سطح پر؟ میرا خیال ہے کہ اگر اس طرح جو اب حالات ہیں اس طرح الیکشن کے لیے گئے تو شاید دنیا نہ مانے اور پاکستان کی عوام بھی نہ مانے. بہت بہت شکریہ حسن رضا پاشا صاحب, اختیار خان صاحب, افتخار شیرازی صاحب اور ریحان ہاشمی صاحب, آپ نے مجھے جوائن کیا. سوال جو ہے الیکشن ہو جائے گا, اسی صورتحال میں ہو, دنیا نہیں مانے گی تو پھر ہم کیا کریں گے؟ وہی صورتحال اور ریپیٹ ٹیلی کاسٹ, اٹس اے دیجا وو. آئی ہوپ کہ چینج ہو یہ سچویشن, ہم سب کی یہ امید ہونی چاہیے. اب تک کے لیے اتنا ہی, مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.